یہ میرا نام شہر ہے. یہ فیصلہ میرا ہی تھا. ایک حادثہ ہوا تھا گجرات کے اندر نا ایک لڑکی تھی عائشہ, اس نے خودکشی کر لی تھی. محترم دوستو, بزرگوں, بچوں, نوجوان ساتھیوں, اسلام کی پردہ نشین خواتین امت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک ویڈیو دیکھی, لگا کہ شیئر کیا جائے اس کو آپ لوگوں تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام, کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیرت و عافیت سے ہوں گے. میں آج آپ کے سامنے بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری خبر آپ کو سنوانے والا ہوں. اس خبر کو آپ مکمل دیکھ کر جائیں اور آخر تک اس ویڈیو میں بنے رہیں. پوری جانکاری کے ساتھ اس خبر کو آپ دیکھ کر جائیں. معروف بھائی نے اس خبر کو لے کر بہت ہی بڑا تبصرہ کیا ہے. اس خبر کو سن کر جائیں اور معروف بھائی کی چند باتیں بھی ضرور سن کر جائیں. آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. محترم دوستو, بزرگوں, بچوں, نوجوان ساتھیوں, اسلام کی پردہ نشین خواتین امت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک ویڈیو دیکھی, لگا کہ شیئر کیا جائے اس کو آپ لوگوں تک پہنچایا جائے. واقعی آ جاؤ نوجوانوں, نکل کر کے میدان میں آؤ نوجوانوں. یہی ہے اسلام, یہی ہے دین. دین وہی نہیں ہے صرف سر پر ٹوپی رکھ لی, چہرے پر داڑھی کو سجا لیا جائے, سنتی لباس کو اپنا لیا جائے, 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگے ہم. دین یہی نہیں ہے صرف, بلکہ دین کا آغاز تو, دینداری کا آغاز تو معاملات سے شروع ہوتا ہے, اخلاق سے شروع ہوتا ہے. دنیاوی معاملات میں انسان کتنا کھرا اترتا ہے. آج اس ماحول میں جہاں پر بچولیے تیار کیے جاتے ہوں پیسے دے کر کے, لڑکی والوں کو نوچنے کے لیے, کھسوٹنے کے لیے, یہ دکھانے کے لیے کہ صاحب لڑکا اتنا کماتا ہے, لڑکا بہت کماتا ہے, بڑا شو روم ہے لڑکا پراپرٹی ڈیلر ہے اور بہت کماتا ہے, تحصیل میں بیٹھتا ہے لڑکا ریلوے میں ہے, لڑکے کے بڑے کاروبار چلتے ہیں, بڑے اتنے ٹرک چلتے ہیں, یہ دکھانے کے لیے کہ صاحب 20 لاکھ کی تو کار ہونی چاہیے, 10 لاکھ کی تو ہونی چاہیے یار, اجی الٹو تو ہونی چاہیے, اجی بلٹ تو ہونی چاہیے, اور دی جا رہی ہیں. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس میں ذمہ دار صرف اور صرف لڑکے والی نہیں ہے, لڑکی والے بھی برابر کے شریک ہیں. اور خاص کر کے وہ جن کی صرف اور صرف ایک ہی لڑکی ہے, وہ تو صاحب پیجامے سے باہر ہیں. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو ایک ہی لڑکی ہے, دل کھول کر کے کریں گے. اچھا, جس کی 4 ہیں, 5 ہیں, 6 ہیں, 3 ہیں, اس کی وہ کیا کرے گا؟ وہ گھورے پہ پھینک دے. اس کی بیٹی رہی کنواری گھر میں, وہ کیا کرے گا؟ تمہاری تو صاحب ایک ہی ہے, اللہ نے دیا بھی خوب ہے تمہیں, تم تو خوب کرو گے, بھر کے کرو گے. وہ کیا کرے؟ وہ کہاں لے کر کے جائے؟ تو اس لیے مجرم دونوں ہی ہیں, کوئی چھوٹا مجرم ہے, کوئی بڑا مجرم ہے. ان حالات میں جہاں پر ایک طرح سے ہر چیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہو کہ کھانے میں صاحب کیا ہوگا, کھانے میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہونا چاہیے. جو براتیوں کو, ڈاکوؤں کو جو لے کر کے جاتے ہیں نا, ان کے لیے کہ صاحب میرے بڑے VIP مہمان ہیں, بڑے اچھے مہمان ہیں, یہ بھی ہونا چاہیے, وہ بھی ہونا چاہیے. تیرے VIP مہمان ہے بھائی, تو اپنے گھر کھلانا ولیمے میں, بڑھیا ولیمے میں کھلا اپنے VIP. تو ولیمے میں تو بھائی ایک بوٹی تک نظر نہیں آتی ہے بریانی میں. اگر اڑد چاول دے رہا ہے تو پھر اس میں بھی بوٹی نظر نہیں آ رہی اڑد میں, سارا گوشت گل گیا, وہاں پر بوٹی نہیں دکھ رہی ہے, گل گیا صاحب گوشت سارا, تو وہاں پر ایک بوٹی تک نظر نہیں آ رہی ہے. دوسرے کے لیے یہ ہے کہ بھائی یہ بھی ہونا چاہیے اور وہ بھی ہونا چاہیے. اپنا کھلا اپنے مہمانوں کو, ولیمے میں کھلا VIP کھانا. کتنا VIP کھلائے گا؟ لڑکی والوں کو کھسوٹو گے, لڑکی والوں کو کھسوٹا جاتا ہے. تو ان حالات میں, اگر ایسے حالات میں, اس پرفتن زمانے میں اگر کھجور اور پانی پر ہی نکاح ہو رہا ہے تو صاحب بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سلام ہے اس نوجوان کو. اس کی ویڈیو جو لے کر کے میں آج حاضر ہوا, آنا پڑے گا نوجوانوں نکل کر کے. سلام ہے اس کو, مبارکباد پیش کرتے ہیں اس نوجوان کو, ہم اس بھائی کو. اس نے آج اس پرفتن زمانے میں آقا کی سنت کو زندہ کیا, آقا کی سنت کو ادا کیا. آج کے اس دور میں دیکھیے اس ویڈیو کو. یہ میرا نام شہر ہے. یہ فیصلہ میرا ہی تھا. ایک حادثہ ہوا تھا گجرات کے اندر نا ایک لڑکی تھی عائشہ, اس نے خودکشی کر لی تھی. اس وجہ سے کہ اس کے ماں باپ دہیز نہ دے پائے شادی میں, تو اس کا نکاح نہیں ہو پایا, تو اس نے خودکشی کر لی. تو اسی وقت میں نے سوچا تھا کہ آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں, آپ کا اس کا استعمال کس طریقے سے کر سکتے ہیں. کسی کے پاس اگر مال ہے تو مال سے وہ قوم کو فائدہ پہنچائے, وہ دین بن جاتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں کہ وہ قوم کو فائدہ پہنچائے, وہ میرا آخرت بھی بنا دے. تو یہ فیصلہ میں نے کیا کہ مجھے جو بھی نکاح کرنا ہے انشاءاللہ سادہ کرنا ہے, مسجد کے اندر کرنا ہے. اس میں بارات کو نہیں لے کے جانا ہے, اس میں جہیز بھی نہیں لینا ہے. جو بھی ہے دنیا میں جو تھوڑا سا سامان آپ کے پاس آ رہا ہے, جو چند سال آپ کے پاس رہے گا, 5, 10, 15 سال, وہ کب تک آپ استعمال کر لو گے؟
اور اگر آپ سنت کو زندہ کر دو گے تو وہ آپ کی لامحدود آخرت کو بنا دے گا. کوئی کھانا نہیں ہوا انشاءاللہ. کھجور اور زمزم کے پانی پر نکاح پڑھایا گیا ہے. بدائی کے لیے گھر کی 2 یا 3 یا 4 لیڈیز چلی جائیں گی, جو بھی جائیں گی, اس سے زیادہ کوئی نہیں جائے گا. تو دیکھا آپ نے اس ویڈیو کو, اس پرفتن زمانے میں کس انداز میں اس نے آقا کی سنت کو ادا کیا. تم ہی آ جاؤ نکل کر کے نوجوانوں میدان میں, تم ہی آ جاؤ میدان میں نکل کر کے. دیکھو ایک تنظیم, اپنی تنظیمیں بناؤ. نوجوانوں نکل کر کے آؤ میدان میں. اس انداز میں دنیا کیا کہے گی؟ اجی کچھ نہیں کہے گی دنیا کا تو کام ہے کہنے کا. یہ تم 20 آئٹم دے دینا کھانے میں, لوگ یہی کہیں گے کہ صاحب کیا ضرورت تھی اتنا دینے کی, اتنا کھلانے کی, اتنی چیزیں کی, کیا ضرورت تھی؟ کچھ بھی مت دو کھانے میں, تھوڑی سی مختصر سی چیزیں کھانے میں دو گے تو کہیں گے کہ صاحب کیا ضرورت تھی بلانے کی, کیا ضرورت تھی بلانے کی, جب بس کی بات نہیں تھی کھلانے کی, کیوں بلایا تھا؟ اپنے خاص مہمانوں کو بلا لیتے. تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو دنیا کیا کہے گی, دنیا کیا کہے گی؟ یہ جملہ, اس جملے نے انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا کہ دنیا کیا کہے گی. اس دنیا کے چکر میں مت پڑو میرے عزیز. تو اس لیے نوجوانوں تم ہی نکل کر کے آؤ سامنے, میدان میں آؤ, اور میں یہ کہوں گا کہ تنظیمیں بناؤ, اپنی تحریکیں بناؤ ایسی, اور دیکھو معاشرے میں, اپنی محلے بستی میں, اپنے گاؤں بستی میں, اپنے شہر بستی میں, جہاں بھی رہتے ہو, اپنی تنظیمیں تحریکیں بناؤ میرے عزیز. یہی ہے دین, یہی ہے اسلام. دیکھو نکل کر کے کس غریب کی بیٹی کنواری بیٹھی ہوئی ہے غریبی کی وجہ سے. نکاح کر سکتے ہو تو ان سے نکاح کرو, اور اگر ان کے رشتے لگوا سکتے ہو تو ان کے اپنے پاس سے خرچ کر کے ان کی شادیاں کرواؤ, نیک لڑکوں سے, اچھے لڑکوں سے, نمازی لڑکوں سے, نمازی لڑکوں, غریب ہیں بھلے ہی, نمازی لڑکوں سے, نیک لڑکوں سے. نظر میں تو ہوتے ہیں لڑکے, ایسا تو نہیں ہے کہ کون نوجوان کس کیٹیگری کا ہے, سب کو معلوم ہوتا ہے. اور معاشرے میں, بستی میں, محلے میں نکلو, دیکھو, ذرا بات تو کرو اس کے باپ سے, اس کے بھائی سے. نہیں منع کرے گا یار, وہ کرو بات, بیٹھو ذرا اس سے مل کے بات کرو بیٹھ کر کے, اور اپنی نیتوں کو صاف کرو. یہی دین ہے, مذہب اسلام, دین اسلام یہی ہے, یہی سکھاتا ہے. پوچھا جائے گا میدان محشر میں, اس چیز کا بھی حساب ہوگا. صرف نماز کا ہی حساب نہیں ہونا ہے, ان چیزوں کا بھی حساب ہوگا, چھوٹی چھوٹی باتوں کا. اور اگر کر دیا یہ کام, نیک کام کر دیا اگر, تو پھر اس کا جو اجر دے گا میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ, تو اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. میرے عزیز, جانے کتنے غریب بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں کنواری اپنے گھروں میں, اور جانے کتنی نوجوان بدوائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں جن کے شوہر نے طلاق دے دی, یا پھر جن کے شوہر انتقال کر گئے, ایسی بھی بیٹھی ہوئی ہیں. ایسوں کو بھی اپنے سینے سے لگاؤ, ان سے نکاح کرو میرے عزیز. نکلو, اپنی تنظیمیں بناؤ, تحریکیں بناؤ, اس طرح سے نکل کر کے بہت مل جائیں گی اس طرح کی. آئیے مل کر قدم بڑھاتے ہیں یار, کریے سپورٹ, بتائیے, ہمیں بھی بتائیے. میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو مجھے لگا کہ ہم بھی کریں گے اس کام کو انشاءاللہ. دیکھیں گے معاشرے میں کون, دیکھیں گے مل کر کے معاشرے میں. ہمارا ساتھ دیجیے, ہمیں بتائیے, کوئی ایسے اگر رشتے ہیں تو ہمیں بتائیے, ہم کروائیں گے انشاءاللہ ایسے رشتے. لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جن ہمارے بھائیوں بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے, اللہ پاک نیک رشتے عطا فرمائے. دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی, جان اور مال کی حفاظت فرمائے. دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال مسلمان ہیں, اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ پاک جائز روزگار عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ پاک نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو اللہ پاک نیک صالح بنائے. جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ ابھی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, ہم سب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے, کوئی بھی اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہے, ہم سب کے عزیز و قریب محبین, متعلقین, احباب, اللہ پاک سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے. جن جن بھائیوں بہنوں نے کمنٹس کے ذریعے دعاؤں کی درخواست کی ہے, اللہ پاک سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے. دنیا میں جہاں کہیں بھی بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں, اللہ پاک سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے. جو بے جا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ہوئے ہیں, اللہ پاک ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے. آقا کے صدقے میں میری دعاؤں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.